اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے مقدس نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ہر چیز پہ قوت رکھنے والا، ہر چیز کے اوپر نگہبانی رکھنے والا، ہر چیز کا پہرہ دینے والا۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو بہت ساری خوشیوں سے نوازے، بہت ساری رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، ہماری تمام دعائیں، تمام عبادات، تمام حاجات قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو امن و امان عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جس کے اوپر ہم لوگوں نے کام کرنا ہے، وہ ہے عذابات۔ عذابات کیسے آتے ہیں اور کب آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں، یہ ہمارا سوال ہے۔ اللہ کریم ہم کو اس سوال کو سمجھنے کی، سوچنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ عذاب۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں کہا، ہر آیت کے اندر جہنم کا ذکر کیا، ہر آیت کے اندر بار بار لوگوں کو ڈرایا، لوگوں کو خوف کی طرف لایا، لیکن لوگوں نے اپنے آپ کو خوف کی طرف سے نکال دیا، ان کا دل سے خوف ختم ہو گیا اللہ کا، اور وہ وحشیانہ حرکات کی طرف چل پڑے۔ مکمل طور پر وہ لوگ وحشیانہ درندگی، بہت زیادہ بدکاری کی طرف چل پڑے، اور ان کے اوپر عذابات مسلط ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے میری اولاد، اہل بیت۔ جو ان کی نقش قدم پر چلے گا، قرآن کو تھام کے چلے گا، دونوں چیزوں کو، وہ کبھی بھی دنیا کے اندر کمزور نہیں پڑے گا، اور جو ان کو بھلا دے گا، ان کو چھوڑ دے گا، تو وہ ضرور ذلیل و رسوا ہوگا، اور مکمل طور پر اس کو بہت زیادہ مصائب ہوں گے، بہت زیادہ مصائب ہوں گے۔ اب عذاب سب سے زیادہ کیوں آتے ہیں؟ سب سے زیادہ عذاب اس وجہ سے آتے ہیں کہ جب لوگ بے ایمان ہو جاتے ہیں، بے یقین ہو جاتے ہیں، بد دل ہو جاتے ہیں، بد ظن ہوتے ہیں، جب لوگ ایسے بنتے ہیں تو عذاب آتا ہے۔ اور اگر لوگ شریف رہیں، رحم دل رہیں، محبت پیار کے اندر رہیں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، تو ضرور ہی اللہ کریم کی رحمت ان کے اوپر آن پہنچتی ہے۔ اور اگر وہ اپنے اندر غرور، تکبر، بڑائی لے کے ہیں، تو ضروری وہ ظالم لوگوں کے اندر شمار ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر ان لوگوں کا سکون بے حد خراب ہوتا ہے، اور خراب ہونے کی وجہ سے ان کی تمام دعائیں، تمام عبادات، تمام حاجات رد ہو جاتی ہیں۔ وہ جتنی نماز پڑھتے جاتے ہیں، وہ ان کی بے مقصد، بے معنی ہو جاتی ہے۔ کچھ وقت بعد نماز کا اثر ان کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا کی ہر قسم کی خوشی سے ہاتھ دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ عذاب کے اندر سب سے پہلا سٹیپ آتا ہے انسان کی عزت پہ آوازیں اٹھنا، دوسرا سٹیپ آتا ہے انسان کے لیے ہر قسم کے راستوں کا بند ہو جانا، تیسرا سٹیپ آتا ہے انسان کی زندگی کے اندر ہر اس چیز کا آ جانا جس کو وہ تسلیم بھی نہ کرتا ہو، چوتھی چیز انسان کا سب سے زیادہ سوچتے رہنا، پانچویں چیز انسان کا سب سے زیادہ
ہر پل، ہر لمحہ، جہاں بھی ہوتا ہے بندہ، جس حال میں بھی ہوتا ہے بندہ، تو اس کی زبان سے غیبت، چغلی اور گالیوں کا خاتمہ نہ ہونا۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو عذابات کو سب سے زیادہ انسان کے قریب کرتی ہیں، مسلط کرتی ہیں، اور وہ جو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے برعکس ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر بے حد بے یقینی، بے دینی، بدزنی، بددلی، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں۔ مکمل طور پر جتنی بھی بات کی جائے اس موضوع پہ بہت کم ہے، کیونکہ ہر قسم کا زیادہ سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آج کل خرابی کی طرف چل پڑے ہیں۔ مکمل طور پر جتنی بھی ان کی وہ ہیں، جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ان کے کام ہیں، ان کے عمل ہیں، ساری چیزیں ہیں، وہ آج کل شیطان کی نفس کی طرف چل پڑتے ہیں، رجس کی طرف چل پڑے ہیں، اس کی آنت کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب مکمل طور پر اسی چیز کو اگر انسان دیکھے، ایک شریف انسان دیکھے، ایک عام سے انسان دیکھے، تو اسے بہت حیرانگی ہوگی۔ خاص کر ایک وہ انسان دیکھے جس کے اندر لالچ نہ ہو، حسد نہ ہو، نفرت نہ ہو، تو وہ انسان دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، بہت زیادہ خوش ہو جائے گا کہ جو بھی ہے اس بندے کا پاس جتنا کچھ سرمایہ کاری ہے، اللہ نے اس کے اوپر کرم کیا ہے، تو یہ سب اللہ کریم کو اس کے اوپر کرم ہے۔ لیکن بندہ جب کسی اپنے سے بڑے کے ساتھ بیٹھا ہوگا، یہ اس کو ملے گا، تو وہ کہے گا کہ اس چیز کے اندر کمی ہے، اس چیز کے اندر یہ کمی ہے، اس چیز کے اندر یہ کمی ہے، اور وہ چیزوں کے اندر عیب نکالنا شروع کر دے گا۔ مکمل طور پر چیزوں کے اندر عیب نکالنا شروع کر دے گا۔ جب وہ عیب نکالنا شروع کر دے گا تو اس کی دعاؤں کے اندر سے سر ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا مال رزق کے اندر بے برکتی ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کریم نے اس کے اوپر کرم کیا، اس کو سب سے بڑھ کر نوازا، لیکن اس نے شکر ادا نہیں کیا، اور شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے عذاب اس کی قسمت میں ایک آئینہ بن گیا۔ اور سب سے زیادہ جتنی بھی دعائیں اس انسان کی ہوتی ہیں، اس انسان کے عمل ہوتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تھوڑی پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتا، وہ بس ایسے فیشنیبل طریقے سے نمازیں پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، اس کے اندر عاجزی کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، احترام کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، عقیدت کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی مانی کی طریقہ کاری استعمال کرتا ہے، کس سے کوئی بھی بات پوچھے بغیر، سمجھے بغیر، سوچے بغیر وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اس انسان کے اوپر زوال آتا ہے جس انسان کے گھر کے اندر وہ خود بھی موجود ہو، لیکن اس کا پورا گھر برائی کی اور بدکاری کی طرف مائل ہو چکا ہو، اس انسان کے اوپر سب سے زیادہ عذاب ہوتا ہے، کیونکہ اس انسان کا تعلق اور خیال دنیا داری سے ہوتا ہے، اور دنیا داری سے ہونے کی وجہ سے بہت چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ عذابات اس چیز کی وجہ سے آ جاتے ہیں۔ اب عذاب سب سے زیادہ جو آغاز ہوتا ہے وہ جانوروں سے ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کریم انسان کو بچاتا ہے اور عذاب جانوروں پہ ڈالتا ہے، اور اس کے لیے آسان راستہ فرماتا ہے اس کی مشکل کو دور، کیونکہ انسان ایک افضل چیز ہے، اور اگر یہ ایک بار گزر گیا تو پھر لوٹ کے نہیں آئے گا، اور جانور تو پھر بھی کئی آ جاتے ہیں، تو اس لیے انسان کی فضیلت اتنی ہے کہ وہ اگر اس سے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی بات ہو جائے، تو اللہ کریم کو یہ چیز منظور نہیں ہے۔ اب سوچنے والی اور دیکھنے والی بات وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سدھارتا کیوں نہیں؟ انسان اپنے آپ کو اس لیے نہیں سدھارتا کہ اس کے دل میں ایک خیال ہے، ایک سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی سوچ رہا ہے، جو بھی بنا رہا ہے نا، وہ سب صحیح ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے،
کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے، بالکل ہر چیز صحیح ہے۔ جتنا بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے، تو یہ اللہ کریم کی رحمت اور کرم کا معاملہ ہوتا ہے۔ جتنا بھی اس کی تعریف کی جائے وہ بہت کم ہوتی ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کے سائے میں آتا ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے ماں باپ سے دور ہوتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے دور ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ انجان لوگوں کا تعلق داریاں بناتا ہے، ان کے ساتھ جڑتا ہے، تو ضروری وہ لوگ اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد اس کو اکیلا کر دیتے ہیں۔ اور عذاب سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ لوگ نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ لوگ نماز کے اندر ایسی سوچیں سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو مکمل طور پر بے مقصد ہوتی ہیں، بے معنی ہوتی ہیں، جن کی بنیاد پر ان لوگوں کو منزل حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بندہ عقیدت مند ہے، ہمدرد ہے، رہنما ہے، رحم دل ہے، تو ضرور اس کی کریم رب آواز سنے گا، اور اس کو بہت ساری خوشیاں ملیں گی، بہت ساری اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ وہ جو بھی کہے گا اللہ کریم اس کو عطا فرمائے گا، اس کے ہر کام میں، ہر عمل میں اللہ کریم تاثیر پیدا فرمائے گا، اور اس کے سب مشکلات اور بے چینی اور اداسی کو دور فرمائے گا۔ تو یہ تھا وہ موضوع جو ہمارا آج عذاب کے اوپر تھا، کہ ان وجوہات کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے، آمین یا رب العالمین۔